صحیح. اچھا حسن ایوب صاحب آپ کی جانب بھی آتی ہوں ذرا، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا کچھ سنواتے ہیں اپنے ناظرین کو. سیاستدان جو ہیں وہ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ لیول پلے فیلڈ نہیں ہے. اب حلقے بنیا بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور ہمارے اپنے حلقے سارے منڈی بہاؤدین اور سرگودا کے وہ بالکل پی ایم ایل این کی مرضی سے بنائے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی ایک پارٹی کے چیف الیکشن کمیشن کو بڑی انڈیپینڈنٹ رائے ہونی چاہیے اپنی ان کی، اور ان کو اس میں حلقہ بندیوں میں یہ پری پولنگ کا مین ٹول ہوتا ہے جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا آغاز ہے. اس آغاز پہ ہی ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل ایشو الیکشن نہیں ہے، اصل ایشو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. ٹھیک ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا آغاز ہے، یہ کہہ رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب. حسن ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ حلقے تو نون لیگ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور حلقہ بندیاں یا سیٹوں کے کم ہونے کا معاملہ ہی نہیں اٹھا رہے، ڈی لمیٹیشن پر بھی معاملہ اٹھ رہا ہے. اب جی مجھے تعجب ہے، 2018 میں مسلم لیگ نواز کی مرضی کے تحت جو یہ ہوئی تھی، ڈیفینیٹلی یہ آئینی ترمیم ہے. یہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جو سیٹیں جو کم ہوئی ہیں، یعنی آپ 272 سے 266 جو ہوئی ہیں یہ سیٹیں، یہ تو ڈیٹ ہے اس کی 5 جون 2018. 5 جون 2018 کو یہ نوٹیفائی ہو چکا ہے جو، اور اس کے بعد یہ سیٹیں کم ہو چکی تھی. تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا اس میں جو ہے کیا دھرا ہے؟ اس ٹائم تو میرے خیال سے چیئرمین تحریک انصاف جو تھے وہ ملک کے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اور اس زمانے میں یہ ہوا ہے، یہ سیٹیں نشستیں اس وقت کم ہوئی ہیں. اب اس کا الزام بھی آپ ڈال دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. مطلب دیکھیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ دن کو آپ رات کہنا شروع کر دیں تو وہ پھر جو ہے وہ رات نہیں ہوگی، وہ دن ہی رہے گا. اور رات کو اگر میں دن کہہ دوں تو وہ مطلب وہ دن نہیں ہوگا، وہ رات ہوگی. تو obvious سی بات ہے. لیکن شاید وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے نا کہ جو الیکشن کمیشن نے اب یہ جو ترمیم کی ہے اسے انڈورس فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے، جس پر اکثر الزامیہ لگایا جاتا ہے یا کہا یہ جاتا ہے، تاثر ایسا دیا جاتا ہے کہ اس پر نون لیگ کی چھاپ ہے. آپ بات سمجھیں کہ 2018 میں 25ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے. آپ نے قومی اسمبلی کی کوئی بھی نشست بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم ریکوائرڈ ہے. آپ حلقہ کم بھی نہیں کر سکتے. نیشنل اسمبلی کا ایک حلقہ نہ بڑھا سکتے ہیں آئینی ترمیم کے بغیر، نہ ایک حلقہ آپ جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت اگر آئینی ترمیم، چوئی صاحب میں بتا رہا ہوں نا بات مکمل کرنے دیں. اچھا، اس میں جو بیسکلی جو صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر اگر سپوزٹلی 141 جو سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی پنجاب کی، تو پنجاب کی 141 نشستیں ہی رہیں گی. اب اس میں پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ سے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ قصور کی شاید جو ہے ایک سیٹ بڑھ جائے اور لاہور کی ایک سیٹ کم ہو جائے، یہ تو پاسبلٹی ہے. یا حیدرآباد کی ایک بڑھ جائے اور ساتھ والے جو ہے سکھر کی کم ہو جائے، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سندھ ہے، سندھ کی جو نشست کم کر دی جائے، ایک جو ہے جو 73 سے 72 کر دی جائے، یا 141 سے 140 پنجاب کی کر دی جائے. یہ پاسبلٹی نہیں ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی ذرا ناظرین کو کامران مرتضی صاحب کا ایک شارٹ دیں، پھر اس کے بعد چودھری صاحب سے اس پر رائے لیتے ہیں. جو پریلیمنری رپورٹ انہوں نے شائع کی تھی سینسس کمیشن، اس میں 70 لاکھ آبادی جو ہے وہ ہماری زیادہ تھی، اور پھر جب فائنل رپورٹ آئی ہے اس میں 70 لاکھ آبادی کم ہو گئی. کوئی الیکشن کے حوالے سے جب اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں. ہماری 16 سیٹیں ہیں، اور 16 سیٹوں کو جو ہے یا 1/3 سے بھی زیادہ اضافہ جو ہے وہ ممکن تھا، مگر اس طرح سے وہ 1/3 جو ہے نا وہ انہوں نے اسکریپ کر دی. اب ہماری سیٹیں وہ دوسرے صوبوں کو چلی گئی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ کیا جہاں پہ جو ہے نا وہ ان کے اپنے مطالب ہیں، اپنے مطلب ہیں، ادھر جو ہے نا وہ سیٹ کریٹ ہو گئی ہے، ادھر سیٹ بن گئی ہے، اور نہ صرف بن گئی ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے حلقے بنا دیے تاکہ جس کو بھی جتانا ہے، جس کو بھی لانا ہے، وہ آسانی سے اس کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یعنی کامران مرتضی صاحب، چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 لاکھ آبادی جو تھی وہ ہماری زیادہ تھی، لیکن پھر جب فائنل رپورٹ آئی تو 70 لاکھ آبادی بھی کم ہو گئی، سیٹیں ہماری جو ہیں وہ دوسرے صوبوں کو چلی گئیں، جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے یہ سیٹیں کریٹ کر لیتے ہیں. یہ کریشن آف سیٹوں والا کیا؟ یہ تو بڑا سیریس چارجز ہے. اگر 70 لاکھ زیادہ تھی تو پھر کم کیسے کر دی، اور کم تھی تو اس وقت زیادہ کس طرح ہوگی تھی، اور سیٹیں کم کس طرح کی ہیں. میں تو کہتا ہوں بلوچستان کی 16 کی بجائے 46 ہونی چاہیے، تاکہ ان کا بھی وزن جو ہے نا کم از کم رقبے کے اعتبار سے تو لوگوں کو ضرورت تو محسوس ہو اسلام آباد میں کہ جی ان کا بھی کوئی رائٹ ہے حکومت بنانے میں اور توڑنے میں. حق تلفی ان کی. دیکھیں انہوں نے جو مردم شماری تھی اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر انہوں نے نوٹیفائی کیا. JUIF کے بھی جو ہے ریپرزینٹیٹو موجود تھے وہاں پر.
اور اگر جو سینسز ہوئے ہیں، سینسز کو نوٹیفائی کرنے کے وقت جو ہے وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں. آپ ایک تصویر بھی دیکھ سکتی ہیں مشہور زمانہ، وہ فوٹو ہے جس میں تمام کے تمام. حسن ایوب صاحب وہ تو اب حلقوں میں رد و بدل کا الزام لگا رہے ہیں نا. دیکھیں نیشنل اسمبلی کی میں پہلے بتا چکا ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب کی بات شاید آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو وہ پلے کر دی ہے. ممکن ہی نہیں ہے اتنی بات تو کامران مرتضیٰ صاحب ایک اچھے وکیل ہیں، احمد پنسوٹا صاحب موجود ہیں، آپ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. آپ ان سے پوچھ لیں. آپ یہ احمد پنسوٹا صاحب سے وہ بھی کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام تو وہ بھی لگا رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. احمد پنسوٹا صاحب موجود ہیں، آپ ان کی جو ہے موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. آپ مہربانی کر کے ان سے سوال پوچھ لیں کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر آپ یہ کر سکتے ہیں، سیٹیں کم کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں؟ یہ پوچھیں ذرا نیشنل اسمبلی کی. حلقوں میں رد و بدل کی بات کر رہے ہیں ہم حسن ایوب صاحب، حلقوں میں رد و بدل کی. جی صوبے کے اندر کے حلقے تو تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن صوبے کے باہر نہیں جا سکتے. یعنی کہ 16 صوبوں کے اندر حلقوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن صوبوں کی سیٹیں اٹھا کر اگر کسی دوسرے صوبے کو دے دی جائے تو وہ اس طرح نہیں ممکن، یہ پاسبلٹی نہیں ہے. یعنی جو نشستیں بلوچستان کی ہیں وہ بلوچستان کی ہی رہیں گی، جو کے پی کی ہیں وہ کے پی کی رہیں گی، جو سندھ کی ہیں وہ سندھ کی رہیں گی، جو اسلام آباد کی اسلام آباد کی رہیں گی. حلقوں میں رد و بدل تو ہو رہا ہے نا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. یہ کامران مرتضیٰ صاحب سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہیں؟ یہ پھر ان کو انوائٹ کرنا پڑے گا. چودھری صاحب آپ ذرا احمد پنسوٹا صاحب سے پوچھیں ذرا. میں اس پر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی حسن صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں اباؤٹ چینج، مجھے جی حسن صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل 100% درست بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے حلقوں کی یعنی سیٹس ایک پروونس سے دوسرے پروونس کو دینی ہے یا کچھ چینجنگ کرنی ہے ان ٹرمز آف ریڈکشن یا ایکسیڈ کرنی ہے نمبر، تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو الزامات لگائے جا رہے ہیں فرام ویریس کوارٹرز، ان الزامات کی اس وقت سمجھ نہیں ایسے ہی ہے کہنا کہ جیسے آج آپ کہیں کہ ہم پارلیمانی نظام ختم کر رہے ہیں، بٹ یہ الزام اتنا سیریس ہے کہ لیکن احمد پنسوٹا صاحب سیٹیں ود ان دا پروونس شفل کی جا سکتی ہیں نا. جی نہیں بٹ ہمارے پاس ہم تینوں میں سے اس وقت اس چیز پر یہ کسی کے پاس انفارمیشن نہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ صرف ابھی ایلیگیشنز ہیں کامران صاحب نے لگائے اور ویریس لوگ جو کہ پولیٹیکل کیمپین ہو سکتی ہے. بٹ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ غیر آئینی کام ہے. اس پر تو حسن صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا. اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے. میں نے جو پہلے آپ کو جواب دیا تھا وہ ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ دیا تھا کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے تمام کام کیے جا رہے ہیں. بٹ کیا یہ کام افیکٹولی یہ حلقوں کو چھیڑ چھاڑ یا اس کے ان کی نمبر آف سیٹس انکریز یا ایک پروونس سے دوسرے میں کی جا رہی ہے نہیں کر رہی، اس کا بھی ایسا پروف سامنے کوئی نہیں ہے. بٹ اگر کوئی سینئر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے لگا رہی ہیں الزامات تو پھر ان الزامات کو سیریس لے کے فوراً سے پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، بیکاز یہ تو امپاسبلٹی ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ آپ یہ کام کر لیں.